فلسطین اور مسلمون کے دوران میں ان کے حکومت کے دوران صرف 8 اجلاس ہوئے تھے. کیبنٹ کمیٹی کے 708 اجلاس ہوئے. پیپلز پارٹی کے دور میں کابینہ کمیٹیوں کے 266 جبکہ مسلم لیگ کے دور میں 160 اجلاس ہوئے تھے. آج کیبنٹ میں بنیادی طور پہ مختلف 18 ایجنڈا آئٹمس تھے جس کی تفصیل میں آپ کو یہاں پہ لکھ دوں گا پوائنٹ بائی پوائنٹ, اور اس میں مختلف فیصلے ہوئے اور جنرل گفتگو بھی ہوئی. جو جی کچھ کہا اچھا, جو بنیادی جو آئٹمس تھے اس میں ایک تو جو آپ کو پتا ہے کہ جس طرح کے یہ ریپ کے واقعات ہو رہے ہیں تو پرائم منسٹر صاحب تو اس کے بارے میں بہت کلیئر ہیں اور مختلف سزاؤں پہ ڈسکشن بھی ہو رہی ہے, لیکن فیصلہ یہی کیا گیا کہ اس کو چونکہ مختلف حوالوں سے اس قانون کو دیکھا جانا چاہیے, وہ کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ہمارا جو بھی قوانین ہیں وہ اسلام کی روح کے مطابق ہونے چاہیے, لیکن اس میں جو آج کل کی جو بھی حقیقتیں ہیں ان کے مد نظر ایسی قانون سازی کی جائے جس میں کہ مجرمان جو اس غلیظ جرم کے مرتکب ہوتے ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے اور کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے, کیونکہ یہ واقعات ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 4-5 سال سے بہت عروج پر ہیں. ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ اب یہ ذرا چونکہ سوشل میڈیا اور میڈیا زیادہ متحرک ہو گیا ہے تو ہمیں زیادہ خبر ملتی ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ جو مکروہ جرم ہے یہ بہت عرصے سے ہمارے معاشرے میں ہو, تو اس کے لیے ایک بل تو اس میں تو ڈسکشن ہوئی جو کہ ہمارے بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب نے وہ کیا. مجوزہ جو بل تھا وہ تھا اینٹی ریپ انویسٹیگیشن اینڈ پروسیکیوشن. اس پہ بحث ہوئی جس کا مقصد جنسی جرائم کی مؤثر روک تھام کو یقینی بنانا, مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانے کو یقینی بنانا, تفتیش کے دوران متاثرہ خاتون کی عزت نفس کا تحفظ اور بحالی, کیس کی تفتیش میں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال اور جنسی جرائم سے متعلق سزاؤں کو سخت ترین بنانا ہے, کیونکہ یہ ایک ایسا ایشو ہے جو کہ ہمارے پورے معاشرے پہ کئی سوالات اٹھاتا ہے. تو اس کی ہر لیول پہ وہ ہو رہی ہے, اس پہ کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ جلد آنے والے اجلاس میں ہم ایک مکمل بل بھی پیش کریں گے, تاکہ کیونکہ جو موجودہ قانون ہے اس میں کئی گیپس ہیں, اس میں کئی ایسی شکیں ہیں جس کی وجہ سے ملزم کو سزا دینا کافی مشکل ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ پاور سیکٹر پہ تفصیلی گفتگو ہوئی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ہمارا انرجی سیکٹر ہے, اور جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے کہا بھی کہ ان کے جو سب سے پرائرٹی رکھنے والے 2 ایشوز ہیں تو بہت سے, لیکن اگر ان میں سے اگر ترتیب دیا جائے جو کہ ملک کو اس وقت انہوں نے ملک کو اپنی حصار میں لے رکھا ہے تو وہ ہے ایک تو انرجی سیکٹر اور دوسرا FBR. انرجی سیکٹر میں پرائم منسٹر صاحب کو مختلف پریزنٹیشنز بھی دی گئیں. کیبنٹ کمیٹی آن انرجی, ان کے جو ارکان تھے اسد عمر صاحب اس کو چیئر کرتے ہیں, میں بھی اس کا حصہ ہوں. اس کی جو گزشتہ جو انرجی کے معاہدے تھے اس میں ایک جو LNG کا خاص طور پہ تھا جس میں کہ ہمیں ایسی اتنی گیس خریدنی پڑ رہی ہے اور تھی جو کہ ہماری ضرورت سے زیادہ تھی, تو وہ جو وافر مقدار تھی اس کو کھپانے کے لیے یہ LNG سے چلنے والے جو پاور پلانٹس تھے
ان پہ یہ ایک کنڈیشن لگائی گئی جس میں کہ وہ جو ہے 66% جو ہے تو وہ LNG کا استعمال کریں گے چاہے ان کو ضرورت ہو یا نہ ہو. یہ وہی بات ہے جو میں نے مثال پہلے بھی دی تھی کہ آپ چاہے اس کو استعمال کریں نہ کریں وہ جو ہے تو آپ کو پے کرنا پڑے گا. اس میں ہم نے ایک اندرونی ایک ایڈجسٹمنٹ سی کی ہے جس سے کہ کم از کم جو بجلی کے پلانٹس ہیں جو کہ RLNG پہ چلتے ہیں, کیونکہ آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ جو کچھ ایسے RLNG کے پروجیکٹس پاور پلانٹس ہیں جو کہ پرائیویٹائزیشن پہ اس وقت ان کی نیگوسیشنز ہو رہی ہے, تو یہ ضروری تھا کہ ہم اس کے بارے میں ایک کلیئر کٹ واضح پالیسی ہو جس سے کہ جو خریدار ہو اس کو بھی پتہ ہو کہ اس نے کیا چیز خرید رہا ہے اور کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں, اور پھر جو مقدار جو بچ جائے گی اس کی بھی یہ دو توانائی کی جو منسٹریز ہیں یعنی انرجی منسٹری اور پیٹرولیم منسٹری ان کے ساتھ مل کے یہ ہم نے پچھلے ہفتے میں یہ فیصلہ کیا تھا. بجلی کا جو ایشو ہے جس میں کہ خاص طور پہ جو سرکولر ڈیٹ ہے جو آپ کو پتہ ہے کہ کافی 2.1 کھرب روپے کے قریب پہنچ گیا ہے, یہ ہماری اس نے پوری اکانومی کو اپنے گرفت میں لے رکھا ہے, اور اس سے جو ہے تو جو صارفین ہیں جو جنرل پبلک ہے چاہے وہ ہماری انڈسٹری ہو چاہے وہ کمرشل ادارے ہوں وہ اس مہنگی بجلی کی وجہ سے ہمیں کافی مسائل کا شکار ہیں ہم, کیونکہ ماضی میں جو معاہدے کیے گئے تھے وہ اس طرح کے کیے گئے تھے کہ اسے ایسے سمجھیں کہ اس نے پورے پاکستان کو اپنی کو گروی رکھ لیا تھا. تو اب ان کنڈیشنز میں جو کہ معاہدے ہوئے ہیں اس کو تو ہم توڑ نہیں سکتے بیکاز یہ ساورن کمٹمنٹ ہے اور اس سے باہر ہم نہیں جا سکتے, لیکن جو پرائم منسٹر صاحب کی جو کوششیں تھیں جس میں کہ ایک پہلی دفعہ ایک سنجیدہ اور ایک بڑی پریکٹیکل قسم کی ہم نے نیگوسیشن شروع کی IPPs کے ساتھ جس میں کہ ہم جو ایگزسٹنگ معاہدے ہیں اس میں ہم کس طرح سے اپنے لیے اپنے ملک کے لیے اپنے انرجی سیکٹر کے لیے وہ کچھ فیسلٹیز حاصل کر سکتے ہیں جس سے کہ بجلی عوام کے لیے سستی بھی ہو اور ہمارا جو سرکولر ڈیٹ ہے اس میں بھی کمی واقع ہو. اس کی پریزنٹیشن انشاءاللہ آپ کو عنقریب کچھ روز میں ہم ایک مکمل آپ کو پریزنٹیشن دیں گے جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو انرجی سیکٹر ہے اس کے مسائل کیا ہیں, کیا وجہ ہے کہ بجلی مہنگی ہوتی ہے, کیا وجہ ہے کہ کئی جگہوں پہ بجلی ملتی نہیں ہے, یہ ساری چیزیں کہ تاکہ عوام کو پتہ چل سکے کہ اصل مسئلہ کیا ہے. کیونکہ اگر صرف عوام کے پاس زیادہ بل جائیں ان کے بل بڑھتے رہیں تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں ان چیزوں کو قابو میں لانے کے لیے. تو وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہم تفصیل سے شیئر کریں گے یہ ساری جو انرجی سیکٹر ہے پاور سیکٹر اس کے بارے میں ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ کچھ روز میں پریزنٹیشن آپ کو دیں گے. اس کے علاوہ جو اقتصادی رابطہ کمیٹی کے 9 ستمبر اور 16 ستمبر کے اجلاسوں میں کیے گئے فیصلے ہیں ان کی توثیق کی گئی. ان فیصلوں میں خصوصی ضروریت کے حامل افراد کے لیے جو گاڑیوں کی درآمد ہے TCP کی جانب سے 15 لاکھ میٹرک ٹن گندم کی اجازت دینا بھی شامل ہے. اس کے علاوہ مختلف جو تھے ادارے ان کے نیپرا کے ایپلیٹ ٹریبونل کے لیے جسٹس عباد الرحمان لودھی کو بطور چیئرمین اور ذیشان شاہد کو بطور ممبر فائنانس تعیناتی کی منظوری دی. اسی طرح کابینہ نے جسٹس محمد موسیٰ لغاری کو بطور چیئرمین انوائرمنٹل ٹریبونل اسلام آباد کی تعیناتی کی بھی منظوری دی. اس کے ساتھ ایک اور اہم چیز تھی جس پہ کہ میرے ساتھ میرے بہت ہی محترم اور ہمارے جو کووڈ میں جو لیڈ شخصیت تھے ڈاکٹر فیصل, یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ شوکت خانم اسپتال کی روح رواں ہیں, اس کے چیف ایگزیکٹو بھی تھے, اور ہماری یہ بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہمیں ہماری ٹیم میں یہ شامل ہوئے ہیں کہ جس اس سے محنت سے اور جس ذہانت سے انہوں نے اپنے اسپتال بھی چلایا اور پھر کووڈ میں ان کا ایک بہت ہی
ایک مؤثر رول رہا ہے. تو ابھی یہ ہماری اپنی وزارت صحت کو لیڈ کر رہے ہیں, اور ابھی آپ کو یہ بتائیں گے کچھ فیصلے ہوئے ادویات کے سلسلے میں آج کی کابینہ میں, اس پہ فیصلے کیے گئے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بڑا اہم ہے کہ آپ اس کو ذرا اس ترتیب کو آپ سمجھیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ بھی ہو کہ یہ اس سلسلے میں کیا کیا گیا ادویات کے سلسلے میں. جی ڈاکٹر فیصل صاحب. شکریہ شفیع صاحب. آپ سب کو معلوم ہے کہ کرونا کے علاج کے لیے ایک دوائی ہے ریمڈیسیویر. اس کی چونکہ انٹرنیشنل قیمت میں کچھ بہتری آئی, کچھ کمی آئی, تو اس کی جو قیمت ہے اس کی کمی کا فیصلہ کیا گیا. تقریباً 10,000 سے اوپر اس کی قیمت تھی, اور وہ 8,400 کے قریب دوبارہ فکس کی گئی ہے. تو یہ ان رسپانس ہے ٹو انٹرنیشنل امپرومنٹ, یعنی اس کی قیمت کم ہوئی ہے. اس کے علاوہ آپ کو یہ بتانا بڑا ضروری ہے کہ چند ایسی لائف سیونگ اور اہم دوائیں ہیں جو ملک بھر میں ناپید ہو جاتی ہیں. ان کی ایک لانگ ٹرم شارٹیج چلتی رہتی ہے. اس میں کچھ لائف سیونگ دوائیں شامل ہیں, کچھ ایسی دوائیں شامل ہیں جن کا اور کوئی نعم البدل نہیں ہے. میں چند مثالیں آپ کو دیتا ہوں. فیروسیمائڈ انجیکشنز, یہ ایمرجنسی میں بھی بہت ساری ایمرجنسیوں میں استعمال ہوتے ہیں. ایسیٹوزولامائڈ کی ٹیبلٹس بھی اور آنکھوں کے قطرے بھی, یہ گلوکوما کے لیے استعمال ہوتے ہیں. یہ اکثر شارٹ رہتے ہیں, بلکہ سنیں آج کل بھی ہیں. ہائیڈرالزین ایک دوائی ہے بلڈ پریشر کے لیے. کاربامازیپین جو ہے وہ مرگی ایپیلیپسی کے لیے استعمال ہوتی ہے. ایٹروپین ایمرجنسی میں استعمال ہوتا ہے. میگنیشیم سلفیٹ, یہ جو پریگننٹ خواتین میں کئی دفعہ جس کو مرگی نما جو ان کی کنڈیشن کئی دفعہ ہوتی ہے, پری ایکلیمسیا جس کو بولتے ہیں, اس میں استعمال ہوتا ہے. ہائیڈروکسی یوریا, ڈونروبیسن, بلیومائسن, یہ کینسر کی دوائیں ہیں. نائٹروگلیسرین, گلیسرل ٹرائنائٹریٹ, یہ ہارٹ کی دوائیں ایمرجنسی میں نام آپ نے سنے ہوں گے. یہ اور تقریباً اس طرح کی ٹوٹل 94 کے قریب دوائیں ایسی ہیں جن کی شارٹیج رہی ہے ملک میں. اور اس کی شارٹیج کی مین وجہ یہ رہی ہے کہ یہ پرانی دوائیں ہیں, ان کے پیٹنٹ پرانے ہیں. اس میں اکثر اوقات سال ہر سال ان کے انکریزز اتنے تھوڑے ہوئے کہ جو دوائی کمپنیاں ہیں, جو مینوفیکچررز ہیں, ان کا انٹرسٹ نہیں رہتا, اور وہ سمجھتی ہیں کہ یہ نقصان میں مینوفیکچر ہوں گے. تو جب ظاہر ہے وہ صورت حال ہو تو پھر وہ مارکیٹ سے ناپید ہونا شروع ہو جاتی ہیں یا شارٹ ہو جاتی ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ضرورت مند دیوانہ جو مریض ہے وہ ادھر سے ادھر ٹکر کھاتا ہے, اور پھر کئی دفعہ مجبوراً اسمگل ہوئی غیر معیاری یا ایسی دوا جس کی کوئی بیک گراؤنڈ نہیں پتہ, وہ خریدنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. تو آج یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کو جو ڈرگ پرائسنگ کمیٹی ہے اس کی 3 مختلف میٹنگز کے اندر یہ ریکمنڈیشنز آ چکی تھیں, اور 37ویں 38ویں میٹنگز کے بعد 39 میٹنگ بھی بلکہ تھی اس میں. اور اس کے بعد جو انہوں نے ریکمنڈیشن دی کہ ان کی پرائسز کو کچھ ریشنلائز کیا جائے تاکہ پاکستان کے اندر یہ دوائیں نارمل پرائس کے مطابق, ایک بہتر پرائس کے مطابق اور ایک معیار کے مطابق اویلیبل ہو جائیں. تو انشاءاللہ آپ اس کا خاطر خواہ امپرومنٹ دیکھیں گے. ایک مثال دیتا ہوں کہ ایسیٹوزولامائڈ ٹیبلٹ جو ہے اس کا 60 روپے کا پیک تھا 30 کا, جو 1 دہائی سے تقریباً 10 سال سے اسی پرائس پہ جمع ہوا تھا, اور نتیجتاً یہ دوائی ناپید ہو چکی ہے. تو یہ تو میں نے آپ کو مثال دی تھی, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پروسیس کے ذریعے ہمیں ہمارے ہاں جو اویلیبلٹی ہے معیاری دوائی کی اور مناسب قیمت پہ, بجائے اس کے کہ کوئی اسمگل شدہ اور بلیک ہوئی ہوئی دوائی کو خریدے. سو یہ 2 بہت اہم فیصلے تھے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بارے میں آپ کو بتانا ضروری ہے. اور میرا خیال ہے ڈاکٹر فیصل, آپ یہ پریس ریلیز بھی, کیونکہ یہ دوائیوں کے نام بڑے مشکل سے ہیں, تو آپ کا جو پریس ریلیز ہے وہ بھی ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیئر کر لیں گے تاکہ ان کو آسانی ہو. اگر کوئی پرانا چکر تو نہیں چل گیا, پہلے سارا 18 سے لے کے ابھی تک 600 گنا قیمتیں بڑھی ہیں, اور ابھی آپ نے نئی نویز سنا دی ہے. تو یہ کہیں کوئی دیکھیں میں اس کا جی میں نے جیسے عرض کیجیے اس کی ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھ دیں گے. اس وقت تو آپ کو اصولی فیصلے کے بارے میں بتانا ضروری تھا, لیکن معاملے کو سمجھیے. ایک دوا اگر 10 روپے کی تھی اور آج ہم کہتے ہیں کہ وہ 14 روپے کی بکے یا 12 روپے کی بکے, اور اس کو مینوفیکچر کرنے کی کاسٹ مثال کے طور پہ 18 ہے یا 20 ہے, تو نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ مارکیٹ سے غائب ہو جائے گی. اور جو اینڈ یوزر ہے, جو کنزیومر ہے, وہ کیا کرے گا؟ وہ 300 روپے کی اسمگل ہوئی ہوئی خریدے گا. دو نقصان ہوئے. ایک, وہ کئی گنا زیادہ لے رہا ہے, تھوڑی سی انکریز اویلیبل رہے گی. زیادہ انکریز سے وہ بازار سے خریدے گا, اسمگل ہوئی ہوگی, اور
کوئی اندازہ نہیں کہ وہ کہاں سے آئی ہے، اس کا کیا معیار ہے. کوالٹی کیا تو ہے. اس لیے ہم نے اس چیز کے بارے میں ایک میانہ روی اور ایک بیلنس اپروچ رکھنی ہر وقت اور ہر دفعہ جب بھی یہ چیز آتی ہے. اس کا ایک مروجہ طریقہ ہے. ڈرگ پرائسنگ کی ایک پالیسی ہے 2018 میں پاس ہوئی تھی. اس کے تحت ڈرگ پرائسنگ کمیٹی بیٹھتی ہے، وہ تمام فیکٹس کو، اس کی انٹرنیشنل پرائس کو، را مٹیریل کو، ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے وہ پرائس کی ڈفرینس بتاتی ہے. تو یہ اس کی بیسس پہ ڈیٹیل آپ سے ہم شیئر کرتے ہیں. اگر نہیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اس کو دیکھنے کا طریقہ ہے، اگر آپ دیکھیں اس کو تو ایسے ہے کہ یہ اس کی قیمت کم ہو گئی. وہ کس طرح سے؟ ایک چیز ہے جو ایک دوائی جو کہ بن نہیں رہی ہے، ناپید ہے، اور اس کی جگہ آپ وہ جو 15-20 روپے کی جو دوائی ہے وہ آپ 200 روپے میں خرید رہے ہیں. اور جس طرح کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس کے معیار کا، اس کی کوالٹی کا، اس کا پتہ نہیں ہے، اوریجنل اس کا پتہ ہی نہیں ہے. تو اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ آپ اسی کو جو یہاں پہ جو بناتے ہیں وہ ایک خاص اس کے ایک پروٹوکول کے تحت وہ دوائی بناتے ہیں. آپ کے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس میں کیا کیا ایلیمنٹس استعمال ہوئے ہیں، تو وہ آپ کو ملے گی، اویلیبلٹی بھی ہو جائے گی، اور آپ کو جو وہ چیز آپ مہنگی لے رہے تھے آپ کو سستی ملے گی. تو یہ دیکھنے کا طریقہ ہے. جی چلے. سر یہ بتائیے گا، آپ نے آج کابینہ ابھی جب بریفنگ اسٹارٹ کی تو آپ نے اسٹارٹ کیا اپنا کابینہ کے اجلاس اور ان پر جو فیصلے ہوئے ان کا آپ نے کمپیریزن بتایا. سر آپ ہی کی کابینہ نے نیشنل فائنانس کمیشن کے اوپر 3 بار فیصلہ دیا ہوا ہے. سندھ اور بلوچستان میں چلے مانے آپ کی حکومت نہیں ہے، لیکن پنجاب اور KPK میں آپ کی حکومت ہے. 3 بار فیڈرل کیبنٹ کے فیصلوں کے باوجود پنجاب اور KPK میں پروونشل فائنانس کمیشن پر کام شروع کیوں نہیں؟ یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے، اور یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم پرائم منسٹر صاحب اس کو بہت ہی زیادہ اس میں بلیو کرتے ہیں، اور ہے بھی یہی ایک واحد طریقہ ہے جس میں کہ ہمارے صوبوں میں ایک متوازن ایک لیول وہ ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. یہ نہیں کہ اگر کسی علاقے کا چیف منسٹر ہے تو وہاں پہ ترقی ہو اور باقی علاقوں میں نہ ہو. تو اس کے لیے یس یہ ایک آپ کا بڑا اہم سوال ہے، لیکن اس کی جو انسٹرکشنز ہیں وہ دے دی گئی ہیں. اب اس کی پروگریس دیکھنی ہے کہ وہ بیکاز یہ ایک پروسیس تو ہے ذرا لمبا، لیکن اس کی شروعات تو ہونی چاہیے. اگلی کابینہ میں اگلی پریس کانفرنس میں انشاءاللہ آپ کو اس کا اپ ڈیٹ بتاؤں گا کہ جو فیصلے ہوئے تھے وہ ابھی کس سٹیج میں ہیں، وہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا. دو سوال آپ سے اور ڈاکٹر صاحب دو تین آپ سے. اتنے سوال مت کر رہے جی 2.1 ٹریلین ہو گیا، 2100 ارب ہو گیا. آپ یہ بتائیں گے کہ جب آپ کی حکومت آئی اس وقت کتنا تھا؟ مجھے تو پتہ ہے، آپ بتائیں گے تو اس سے ذرا پتہ چلے گا. دوسرا یہ بتائیں سر، اب میڈیا جو خاص کر ورکنگ جرنلسٹ ہیں جو کوریج کرتے ہیں پرائم منسٹر کی یا آپ کی، وہ پچھلے 2 سال سے کتنا کنفیوژن ہے. آپ آج یہ بتا رہے ہیں کہ پرائم منسٹر اور فیڈرل گورنمنٹ کا اسپوکس مین ہے کون؟ ڈاکٹر شہباز گل ہے، کیونکہ خبریں باقاعدہ اپنے من پسند لوگوں کو دی جاتی ہیں، ایک ایک 2 بندوں کو، اور فلوٹ کرائی جاتی ہے، ایوان پیدا کیا جاتا ہے، غلط چیزیں چلتی ہیں. یہ ذرا کلیئر کر دیں پرائم منسٹر کا اور فیڈرل گورنمنٹ کا اسپوکس مین کون ہے؟ ڈاکٹر صاحب، فیصل صاحب، لوگ ذرا آسان باتیں سمجھنا چاہتے ہیں. آپ سمپل یہ بتائیں کہ کتنی میڈیسن ہے ٹوٹل، منیمم کتنے انکریز آ رہا ہے، میکسیمم کتنا انکریز آ رہا ہے. آپ نے جو نیا قانون پاس ہوا ہے جو جوائنٹ سیشن سے جب یہ بنا تھا تو آپ کی گورنمنٹ میں، آپ تو وزیر نہیں تھے، 1 اسٹاک آف پین PMDC کے تمام ملازمین کو فارغ کر دیا تھا جو ہائی کورٹ سے کام میں. اب آپ نے قانون بنا لیا، اب آپ کی کیا پالیسی ہے؟ ایک اور سوال ہے سر، یہ پبلک کے انٹرسٹ ہے. کینسر کی میڈیسن کے بارے میں آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، بہت مہنگی ہے، لوگ خوار ہو رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں. اور انڈیا کی سب سے سستی میڈیسن ہے کینسر کی، اور پاکستان میں آتی تھی. آپ نے پابندی لگائی ہوئی ہے، آپ یہ پابندی اٹھانے پر کوئی آپ غور کریں گے؟ کیونکہ بہت سستی ہے وہ اور کوالٹی بھی ہے. تینوں چیزوں کے جی جلدی سے آخر سے شروع کر دیتے ہیں. کینسر کی دوائیں دیکھیں جی، جو لائف سیونگ دوائیں ہیں ان کو حاصل کرنے کی ہر طرح سے کوشش کی جا رہی ہے. جہاں تک اگر ان کی کوئی سورس انڈیا ہے تو اس صورت میں ایک بڑا کلیئر سا قانون، ایک کلیئر سی ڈائریکشن کیبنٹ نے دی تھی، اسی پہ عمل کیا جا رہا ہے، اور جس کا تعلق لائف سیونگ، یعنی اس کی جو ڈیفینیشن ہے، کیٹیگری ہے، وہ لائف سیونگ. دوسرا سوال آپ کا PMC کے حوالے سے تھا، وہ آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ. اس میں جو 2 روز میں جی اور ہم تفصیلات اس کی پوری آپ کے ساتھ لے کے آ جائیں گے. نہیں جی نہیں، اس کا آپ کے سوال کا جواب ہے نو.
اور پہلے آپ نے ذکر کیا کہ وہ کون سی، اس کی تفصیل ہم آپ سے بتا دیں گے. ٹوٹل 94 دوائیں ہیں، اور جس میں یہ ایکچولی اتنی مہنگی دوائیاں نہیں ہیں نسبتاً ماڈرن دوائیوں کی نسبت، یہ پرانی اور مستند دوائیں. وہ اب چونکہ 94 کی لسٹ ہے، وہ ہم آپ سے شیئر کر دیں گے. اس میں کچھ جو ہیں ان میں بہت معمولی سا انکریز ہے، کچھ میں تھوڑا اس سے زیادہ ہے، لیکن یہ آپ کو دیکھنا ہوگا ایبسولوٹ نمبرز میں. آپ اس کو پرسنٹیجز میں، اگر ایک 10 روپے کی دوائی ہے اور وہ 15 کی ہوتی ہے تو وہ تو آپ 50% انکریز اس کو گن لیں گے. لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیے پلیز، یہ نہ بھولیے کہ ابھی آپ اس کے لیے 100 روپے دے رہے ہیں یا 150 روپیہ دے رہے ہیں. تو آپ نے اس حوالے سے اس پرزم سے دیکھنا ہے کہ اس وقت آپ کو کتنے کی وہ دوائی. جی دیکھیں، پہلی بات تو دو آپ کے سوالات تھے، ایک سرکولر ڈیٹ تھا اور دوسرا اسپوکس پرسن کی آپ نے بات کی تھی. دیکھیں، سرکولر ڈیٹ ایک ایسی بیماری ہے جو کہ کینسر کی طرح پھیلتی جا رہی ہے. جب ہمیں حکومت ملی تھی اس وقت اس کے جو مسائل تھے، جو پورا جنریشن سے لے کے ٹرانسمیشن سے لے کے ڈسٹریبیوشن تک جتنے بھی اس کے مسائل تھے وہ بہت ہی زیادہ گھمبیر تھے. جنریشن پہ توجہ دی گئی تھی اور ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن پہ توجہ نہیں دی گئی. اس وجہ سے آپ کی جو لائن لاسز تھے، آپ کی جو مہنگی انرجی بنتی تھی، آپ کے جو LNG کے معاہدے ہوئے تھے، یہ سارا کچھ ملا کے ایک ایسی ارینجمنٹ تھی جس سے کہ ایک تو پیٹرول پرائسز سے کو ریلیشن ہوئی، اور دوسری یہ ہوئی کہ جو سرکولر ڈیٹ کا جو ایک مین اہم چیز تھی جو کہ میں آپ کو بتاتا چلوں، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس پہ میں نے کام کیا ہوا ہے اس سبجیکٹ پہ، کہ ایک چیز ہوتی ہے جو نیپرا نوٹیفائی کرتا ہے، پھر گورنمنٹ اس کو گیزٹ کرتی ہے. جب گیزٹ میں آ جائے تب قیمتوں کا اطلاق ہوتا ہے. ماضی میں ہوتا کیا رہا ہے جب ہماری حکومت میں آنے سے پہلے، کہ قیمتیں نیپرا ریکمینڈ کرتا تھا لیکن گورنمنٹ اس کو نوٹیفائی نہیں کرتی تھی. گورنمنٹ اس کو اس لیے نوٹیفائی نہیں کرتی تھی بیکاز وہ اس کی پولیٹیکل کاسٹ نہیں دینا چاہتی تھی. نتیجتاً وہ بجلی آپ کے سرکولر وہ جو ڈفرنس ہوتا تھا وہ آپ کے سرکولر ڈیٹ میں ایکیومولیٹ ہوتا تھا. دوسرا کیا کیا پچھلی گورنمنٹ نے، کہ جب یہ پچھلا ایک سال الیکشن کا جو سال تھا 2018 میں، 17 کے اینڈ سے لے کر 18 تک، انہوں نے کیا کیا؟ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ایسے علاقے ہوتے ہیں جو کہ بل نہیں دیتے، اور جو ہماری جو ٹرانسمیشن اور جو ڈسٹریبیوشن لاسز ہیں وہ تقریباً ایوریج، بعض پیسکو ہے وہ تقریباً کوئی 38% سے 40%، سیپکو ہے وہ بھی 36%. ایوریج جو نیشنل وہ تھی، ماں سوائے آئیسکو کے، ماں سوائے فیسکو کے، یہ ایسے جگہ تھے جو جن میں ریکوری بہتر تھی 90+%. یہ بھی 100% تو ہو نہیں سکتی ہے، کسی ڈیولپ ممالک میں بھی نہیں ہوتی ہے، لیکن ایک اس میں اس کے نارمل اس میں چل رہی تھی. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا تھا کہ یہ ساری جو کاسٹ ہوتی تھی یہ پھر ہر ایک کو بھرنا پڑتی تھی. تو ان میں سے یہی ہوتا تھا کہ جو جس کو کچھ لوگ لوڈ شیڈنگ کہتے تھے، وہ ایسے علاقے ہوتے تھے جہاں پہ کہ 60%، ایسے بھی علاقے ہیں جس میں کہ 70% لوگ بجلی نہیں دیتے. آپ کے بلوچستان میں جو آپ کے جو ایگریکلچر ٹیوب ویلز ہیں اس کے پیسے کوئی دیتا نہیں ہے. تو انہوں نے کیا کیا، گزشتہ حکومت نے بجائے اس کے کہ وہ یہ سرکولر ڈیٹ، اگر آپ کو یاد ہو، انہوں نے آتے ساتھ ہی 480 ارب روپے ایک چیک سے انہوں نے پے آف کر دیا تھا، زیرو کر دیا تھا. پھر وہی جو ہے انہوں نے الاؤ کر دیا کیونکہ الیکشن کا سال تھا. انہوں نے یہ انسٹرکشن دے دی کہ جس نے جو بل دیتا ہے نہیں دیتا آپ اس کو بجلی دیتے جائیں. اور تصور کیا پیدا کیا کہ جی ہم نے پاکستان کو اندھیروں سے نکال لیا ہے، ویرائز وہ ہم سب اس کا بھگت رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جن کے لیے کہ بجلی بند کی گئی تھی کیونکہ وہ بل نہیں دے رہے تھے. تو اس وجہ سے جب ہم آئے تو ہم نے تو چیزوں کو ریگولرائز کیا، ہم نے نوٹیفائی بھی کیا، پولیٹیکل کاسٹ بھی اٹھائی. ایک نئی حکومت جو کہ جس کو یہ سوٹ ہی نہیں کرتا کہ وہ آتے ساتھ ہی ایسے اقدامات کرے جس سے کہ اس کو پولیٹیکل کاسٹ دینے پڑی، لیکن ہم نے ریگولرائز کیا. ہم نے وہ والی جو انہوں نے روکی ہوئی تھیں وہ پیمنٹس روکی ہوئی تھیں، وہ جو ریکوری تھا وہ بہت بڑھ گیا. اس کی وجہ سے جو ہمارا سرکولر ڈیٹ کا جو ایکیومولیشن ہوئی وہ ایک دم جمپ کر گئی، کیونکہ ہم نے پرانے جو جتنی بھی آؤٹ اسٹینڈنگ چیزیں تھیں ان کو ریگولرائز کیا.
تو اب اس کا جو سرکولر ڈیٹ کا فگر ہے وہ ظاہر ہے کہ بہت بڑھ گیا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ماضی میں کوئی بھی ایسی کوشش نہیں ہوئی ہے, سنجیدہ کوشش, جس میں کہ بجلی کے بلوں کو کم کیا جائے. اور ہم آپ کو انشاءاللہ پوری ایک اسی ہفتے میں آپ کو ایک ایسی وہ دیں گے, پریزنٹیشن دیں گے کہ آپ انشاءاللہ بالکل آپ کو بالکل شیشے کی طرح پورا ہمارا جو پاور سیکٹر ہے وہ آپ کو نظر آ جائے گا. سیکنڈ بات آپ نے شاید اس کی اسپوکس پرسن کی, تو وہ میں انشاءاللہ اس کے بارے میں معلومات بھی کر لوں گا, اور میں یہ ڈٹرمن کروں گا کہ ایسی بات نہ ہو, یہ نہیں ہونی چاہیے. سب کا حق بنتا ہے, لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے, اور اسی طرح ایک ہی سورس سے بیک وقت سب کو خبر ملنی چاہیے. جی وہ پرائم منسٹر صاحب کے اسپوکس پرسن ہے. ڈاکٹر فیصل صاحب, آپ سے میرا سوال ہے, اسلام آباد کے جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں ظاہر ان کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ایک IHRA اتھارٹی بنی تھی, لیکن وہ جو بھی اس حوالے سے ان کو اگر شکایت جاتی ہے اتھارٹی کو, تو ان کی جانب سے ان کے لیٹر ہیڈ سے یہ جواب آتا ہے کہ ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں اور ابھی تک حکومت کی جانب سے فنڈز نہیں دیے گئے, جس کی وجہ سے آپ کی شکایت کے اوپر کارروائی نہیں ہو سکتی. تو سر ایک تو صحت آپ کی اتھارٹی ہے, لیکن اسلام آباد جیسے شہر کے اندر ابھی تک اتھارٹی فنکشن نہیں ہو سکی. دوسرا سوال شفیع صاحب آپ سے ہے کہ ظاہر ہے یہاں پہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ فرقہ واریت کو ایک سازش کے تحت پھیلایا جا رہا ہے, لیکن خود پرائم منسٹر گزشتہ کیبنٹ میں بھی اور آج بھی انہوں نے اپنے وزراء کو منع کیا ہے. ایک تو یہ بتائیں کہ یہ وزراء اتنی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیوں کر رہے ہیں, اور پرائم منسٹر اس پر مزید صاف نوٹس کیوں نہیں دے رہے, اور ساتھ ہی جو کراچی بلدیہ ٹاؤن کیا ہے جو آج فیصلہ ہے سر فیکٹری کو آگ لگانے والوں کو سزائے موت ہوئی ہے, اس پر بھی کامنٹ کر دیجیے. تھینک یو. میں جی سر یہ بالکل مناسب آپ کا بڑا اہم سوال تھا. چند دن پہلے میری نظر سے بھی وہ گزرا, ان کا خط میرے خیال سے وہ غیر مناسب جواب تھا, اور ہماری ان سے ریگولیٹری اتھارٹی سے بات ہوئی ہے, اور اس چیز کو نہ صرف کہ واپس لیا گیا ہے, بلکہ جن کی شکایت تھی ان کی شکایت کو ہم منطقی انجام تک انشاءاللہ پہنچانے کی نیت بھی رکھتے ہیں, اور اس پہ ایکشن بھی شروع ہو چکا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ریگولیٹری اتھارٹی کو جو بجٹ ملا تھا جو پچھلے گزشتہ سال میں, وہ بالکل چند آخری دنوں میں تھا, لیکن اس کے علاوہ آگے بھی ان کا بجٹ جو ہے پرپوز اپروو کر دیا گیا. نہیں سر, نہیں, یہی میں عرض کر رہا ہوں نا, میں مکمل کر لوں. آپ دیکھیں ریگولیٹر اپنی جگہ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے, اس کو وہ انڈیپینڈنس دینی چاہیے, لیکن آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, اس کا ہم نے بہت سختی سے نوٹس لیا ہے, اور آپ لیٹسٹ پوزیشن اگلے 1-2 دن میں خود دیکھیں گے. IHRA فعال ہو گئی ہے, انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا ہے, باوجود جو بھی کوئی ان کو رکاوٹ آئی پاسٹ میں, اس کے باوجود یہ بالکل آپ کی بجا بات ہے کہ ایکشن کرنا یا انویسٹیگیٹ کرنا یا معاملے کی تہہ تک پہنچنے کے لیے جی بالکل. تو آپ اگلے 2 دن میں دیکھیں گے کہ آپ کو اس پہ ایکشن ہوتا دکھے گا, اور انہوں نے ریگولیٹری اتھارٹی نے بطور خود بھی اس چیز کو پراپرلی نوٹس لیا اور اس کو انویسٹیگیٹ کر کے آگے چلانے کی کوشش کی ہے. تو آپ کو اس میں انشاءاللہ آگے شکایت نہیں آئے گی. جی آپ نے جو سوال کیا وہ ظاہر اہم بھی ہے اور بہت ہی سینسٹیو بھی ہے, اور پرائم منسٹر صاحب کا ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ دیکھیں جو مذہبی چیزیں ہوتی ہیں وہ بڑی سینسٹیو بھی ہوتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے ہم سارے اللہ تعالیٰ کے فضل سے مسلمان ہیں, یہ ملک اسلامی کے نام پہ بنا تھا, اور مذہب ایک ایسی چیز ہے جس میں کہ آپ ہم جیسے لوگ جو کہ اتنا علم نہیں رکھتے ہیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بڑی سینسٹیو چیزیں ہوتی ہیں, تو اس پہ کامنٹ کرنا, اب میرا کامنٹ نہیں بنتا کہ میں مذہب پہ کوئی کامنٹ کروں, میرا تو ہیلتھ پہ بھی نہیں بنتا بیکاز میں کچھ نہیں جانتا ہوں, لیکن مذہب ایک ایسی چیز ہے جس میں کہ آپ لوگ بڑے ایموشنلی اس کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں, تو یہ اس میں بڑی ذمہ داری کا کام دکھانا چاہیے. دیکھیں ہمارے بیرونی دشمنان, ان کی پوری کوشش ہوگی کہ اس معاشرے میں کس طرح سے ایک انارکی پھیلائی جائے, ایک بے یقینی پھیلائی جائے, ایک ایسا ماحول کریٹ کیا جائے جس میں کہ لوگ دست و گریباں ہوں. لیکن ہم نے دشمنوں کا کام تو دشمنی کرنا ہے, دشمنوں کا کام تو شیطانت پھیلانی ہے. یہ ہمارے معاشرے کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس قسم کی بحث میں نہ پڑیں. اس قسم کے جو لوگ اس کے کوالیفائڈ ہیں وہ اپنے لیول پہ اس پہ بات کریں تو ٹھیک ہے, لیکن جنرل پبلک کو, ہر ایک کو اپنے اس میں رہنا چاہیے, اور ایک ایسا ماحول پیدا کرنا چاہیے کہ آپ کو بھی اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے, کیونکہ یہ ایک ایسا ہمارے دشمن جانتے ہیں کہ اگر اس ملک کو آپ نے
डिस्ट्रॉय करना है इस मुल्क को आपने, अगर वो करना है तो वो दो चीज़ें हैं, एक ये है कि मजहबी इंतशार फैलाएं और दूसरा ये है कि इनकी जो इंस्टीट्यूशन है, जो इनकी एक ऐसी ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन है, उसको जो है यानी आर्म फोर्सेस, साफ बात करूँगा, उसको ऐसा नुकसान पहुँचाया जाए, बिकॉज ये वो दो एरियाज़ हैं जिसमें कि हम समझते हैं कि ये अगर हमने इस किस्म की बहस में, इस किस्म की डिस्कशंस में कमेंट्स पे नहीं करना चाहिए। वज़ीर आज़म साहब ने बड़ी सख्ती से कहा है कि ये बनता नहीं है कि हम इस पे बात करें, क्योंकि उससे बदगुमानी और वैसी गैर ज़रूरी एक वो चीज़ पैदा होती है। तो इस सिलसिले में मेरी आपके उससे थ्रू आवाम से भी ये रिक्वेस्ट है कि इस किस्म के उसमें ना आएँ। हमारे जो दुश्मन है वो यही चाहते हैं कि हम आपस में लड़ें और फ़िरकावारियत हो, और इस किस्म की चीज़ों में हमें बिल्कुल वो नहीं उलझना चाहिए। जी आखिरी आज काबीना में एपीसी के हवाले से बात हुई है या नहीं, अगर हुई है तो प्राइम मिनिस्टर साहब का क्या कहना था, और ये भी बता दें क्योंकि कल से खबरें चल रही है कि एपीसी से पहले आर्मी चीफ साहब पार्लियामेंट्री लीडर्स से मिले थे, अगर मिले थे तो वजीर आज़म उसमें थे या नहीं थे, अगर नहीं थे तो क्यों नहीं थे, ये भी बताएं, और हुकूमत के कौन से लोग उसमें शामिल। देखें जी, पहली बात तो ये है कि मैं आपको बताऊं कि जहाँ तक एपीसी का ताल्लुक़ है, एपीसी के बारे में कोई हमें न परेशानी थी न परेशानी है। आपने देखा होगा कि हमारा जो तर्ज़ अमल था, हमने कोई उसमें कोई ऐसी रुकावट नहीं डाली, ना उसकी ट्रांसमिशन में सब तकारीर दिखाई गईं, वही पुरानी बातें थीं, लेकिन ज़रा उसमें ज़रा जहर ज़्यादा मिला हुआ था, ज़रा ज़्यादा उसमें एक हमारे जितने भी इदारे हैं, यानी वो इदारे जो कि इस मुल्क में बड़े अरसे से काम कर रहे हैं, 3 दफ़ा वो वज़ीर आज़म रह चुके हैं। इलेक्शंस में चूँकि इस दफ़ा वो इलेक्ट नहीं हुए तो इलेक्शन कमीशन भी बेकार है, वो काम नहीं कर रहा और उसने अपना फ़र्ज़ पूरा नहीं किया। अदालतें हैं तो अदालतें भी चूँकि उनके हक़ में जब फ़ैसला हो तो वो ठीक हैं, जब कोई जमहूरियत को डिस्टेबलाइज़ करने की बात हो, जब वो करें, चाहे वो यूसुफ रज़ा को वो करें या चाहे वो बेनज़ीर को करें या और साजिशों से वो हुकूमतों को डिस्टेबलाइज़ करें, अपने किए हुए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को अंडरमाइन करें, तो इस किस्म की सारी जो एक ऐसा शख्स जिसमें कि जो कि कानून से फ़रार किया हुआ है, जो कि यहाँ से भागा हुआ है, और किसी ऐसे बहाने पे के सेहत के बहाने पे आपने देखा किस तरह से वो तंदुरुस्त व तवाना बैठे हुए थे। तो मकसद ये है कि इन्होंने काम हमेशा यही किया है, इन्होंने हमेशा इस मुल्क को इस्तेमाल किया है ज़ाती मफादात के लिए। इस मुल्क के जो भी इदारे इस वक्त जो काम नहीं कर रहे उनको मफलूज करने में इनका सबसे बड़ा हाथ है। इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हुए, करप्शन में इन्वॉल्व हुए, हर किस्म की उस चीज़ में इन्वॉल्व हुए जिससे कि इस मुल्क को नुकसान पहुंचा। और ये जो फैटिफ का कानून था, ये आखिरी हरबा था उनका हमें ब्लैकमेल करने का। जब वो भी नहीं चला तो फिर उन्होंने ये तकरीर की, वरना मेरा ख्याल है कि वो ये तकरीर करते भी नहीं। तो इस लिहाज से हमने तो क्या काबीना में तो एक लफ्ज़ नहीं बोला गया एपीसी के बारे में, तो इस पे क्या हम बहस करते। जी अभी आपने जिस तरह फरमाया कि बिजली के हवाले से, जी जी लोड शेडिंग के हवाले से, ये इलेक्शन से पहले प्राइम मिनिस्टर ने जो है, आपको याद होगा, स्टेज पे जो है उन्होंने बिजली के बिल आवाम से कहा था कि बिल्कुल आपने बिल पे नहीं करना और इसको आप फाड़ दें। अब और आवाम अब ये पूछ रही है कि अब जो बिल आ रहे हैं और एस्टिमेटेड बिल आ रहे हैं, अब आप ये देखें कि मकसद है कि उसकी अमाउंट एस्टिमेट करके 20,000 30,000 और उसके बाद उसको कहते हैं जी इंस्टॉलमेंट, वो इंस्टॉलमेंट नहीं करते, लोग उधर परेशान है। दूसरा डॉक्टर साहब आपसे ये है कि कोविड का जो है, ये कोरोना का जो चल रहा है सिलसिला, अभी स्कूल भी खुल गए, सियासी मकाम सारे खुल गए और उसमें ज़ाहिर मतलब इजाफा ही होगा, तो उसमें आप बताइए आज को उसकी क्या सोच है? कोरोना का मैं जवाब तो शबीर साहब बाकी बता देंगे। सर बात यह है कि कोरोना के अदाद शुमार हम रोज़ाना, बल्कि कई दफ़ा तो दिन में एक से ज़्यादा दफ़ा उनको देखते हैं, एनालाइज़ करते हैं बहुत बारीक बीनी से,
اور ہم اس کو نہ صرف کہ مجموعی طور پہ جو ملک کے اعداد و شمار ہیں بلکہ صوبہ وائز، شہر وائز، اور آج کل تو چونکہ اسکول اور تدریسی ادارے کھلے ہیں ہم اس حساب سے بھی ان کو انالائز کرتے ہیں۔ 15 تاریخ کو پہلی ہماری جسے کہتے ہیں انسٹالمنٹ، جو پہلی کھیپ ہماری گئی بچوں کی، نوجوانوں کی پڑھنے، تو اس کے بعد سے ہم لگاتار جو ٹیسٹ پازیٹیوٹی ریٹ ہے اس پہ گہری نظر رکھے ہوئے ہیں، وہ 2% سے نیچے چل رہا ہے۔ جو مجموعی تعداد ہے مریضوں کی روزانہ وہ تقریباً 500-600 کی رینج میں ہے اور اسی طرح سے پچھلے ہفتے میں چل رہی ہے۔ تو اس وقت ایز وی اسٹینڈ ٹوڈے موجودہ صورتحال کے مطابق کووڈ کی سچویشن آج سے ایک ہفتہ پہلے جب اسکول کھلے تھے سے کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق وہ معاملہ سٹیبل اور سٹیٹک ہے۔ اب کل سے انشاءاللہ اگلا مرحلہ ہے اور ہم اسی وجہ سے جیسے آپ فرما رہے ہیں اس کو لگاتار دیکھتے رہیں گے۔ پھر آج سے ایک ہفتہ بعد دوبارہ بیٹھ کے کنوین کر کے دیکھیں گے کہ یہ جو اگلا ہفتہ ہے جو اب 6ٹھی 7ویں 8ویں کے بچے جائیں گے کیا اس سے کوئی فرق پڑے گا نہیں، اور پھر فائنلی جو ہے آخری مرحلہ سب سے چھوٹے بچوں کو بھیجنے کا۔ تو اس کو دیکھ رہے ہیں، فی الحال یہ چیز کنٹرول میں اسٹیبل ہے، لیکن میں آپ لوگ سب میڈیا والے بیٹھے ہیں، میری آپ سب سے ایک درخواست ہے، یہ معاملہ آج اس ٹاپک پہ تو ہم بات نہیں کر رہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی وساطت سے یہ ضرور میں کہنا چاہوں گا کہ نہ صرف اسکولوں میں تو اس کی کمپلائنس ماسک کی تھوڑی فاصلے کی کچھ بہتر ہو رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمیں سراہنا چاہیے اپنے اسکولوں کو، ان کی ایڈمنسٹریشن کو، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس کو، پروونسز کو، ماں باپ کو، بچوں کو، سب کو۔ لیکن مجموعی طور پہ اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو ہم نے جو کیئر اور کنسرن ہم جون جولائی میں رکھ رہے تھے وہ ہم نے اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیا، تو اس سے ہم اپنے آپ کو خطرے میں ڈال سکتے ہیں۔ تو میری آپ کی وساطت سے، میڈیا ہے، دور تک آپ کی آواز جاتی ہے، میں پھر بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ ماسک کا استعمال، سوشل ڈسٹینسنگ، ہینڈ ہائیجین، وہ تمام یہ لیسنز ہیں جو ہم نے کووڈ کے شدید ترین دنوں میں سیکھے، سب نے اپنائے، لیکن ان کو اب ہمیں ایسے لگتا ہے کہ اٹھا کے پھینک دیا، تو یہ نہیں کرنا، یہ چیز ہمارے لیے خطرناک ہو سکتی ہے۔ تو یہ میری گزارش جی ان کا بس ان کا جواب دیجیے آخری جی، بیکاز نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ میں بجلی کا بتا دیتا ہوں آپ کو، میں نے کافی اس پہ بات بھی کی ہے۔ دیکھیں کووڈ کے وجہ سے آپ کو پتہ ہے حکومت نے بہت زیادہ فراخ دلی کا اور انسان ہمدردی کا جذبہ دکھایا ہے، اور 3 مہینوں کے لیے جو بل تھے اس کو سسپینڈ کیا کہ آپ نہ دیں، کیونکہ جو کووڈ کی جو سچویشن تھی اس میں اکنامک ڈیفیکلٹیز تھیں ہیں۔ اللہ کا شکر ہے دوبارہ چیزیں بحال ہو رہی ہیں، اکانومی پک کر رہی ہے، اور اس کے ثمرات انشاءاللہ جلد عوام کو ملیں گے، کچھ مل رہے ہیں، کچھ ملیں گے۔ تو اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو تکالیف ہیں اس کو حکومت ان سے واقف ہے کہ کس طرح سے اس میں جو تکلیف ہے اس میں کمی کی جائے، اور انشاءاللہ ہوگی۔ بس ہاں مئی کا ہے۔ سر یہ بتائیں کہ آج پرائم منسٹر صاحب کو کوئی ایسی سی پی جو ڈیٹا لیک ہے اس کے بارے سے کوئی رپورٹ پیش ہوئی ہے، اور اس بارے میں وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اس کو پبلک نہیں کیا جائے گا اور اس پر ایکشن بھی ہوگا۔ دوسرا سر یہ بتائیں کہ جو ریپ کا کیس ہوا تھا، اتنے دن اس کو گزر گئے ہیں، نہ اب تک اس کا کوئی اصل جو مجرم ہے وہ گرفتار ہوا ہے، نہ آپ لوگ ابھی تک سزا کے حوالے سے کوئی فیصلہ کر رہے ہیں۔ دوسری تیسری میٹنگ ہے جس میں آپ یہ بتاتے ہیں کہ سخت ترین سزاؤں پہ غور کیا جا رہا ہے، کیا اب تک کوئی شیپ بنی ہے، کس طرح کی سزا ہوگی، کب تک اس بارے میں ڈیسائیڈ ہو جائے گا تاکہ عوام کو کچھ تو تسلی ہو؟ یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ 94 ادویات مہنگی ہونے جا رہی ہیں، کیا تحریک انصاف حکومت کے پاس ایک یہی فارمولہ عوام کو چیز کی دستیابی کے لیے کہ ہر چیز مہنگی کر دی جائے؟ جس طرح چینی جب اس کی دستیابی نہیں ہو رہی تھی تو وہ مہنگی ہوئی تو دستیاب ہو گئی، اسی طرح آٹا ادویات آلریڈی آپ کی دور حکومت میں پہلے سے مہنگی ہو چکی تھی، ابھی یہ 94 جو ادویات ہیں پھر مہنگی ہونے جا رہی ہے۔ میں آپ کو پھر سمجھا دیتا ہوں، ممکن ہے کہ آپ نے بات وہ مکمل طور پہ میری آپ تک پہنچی نہ ہو۔ یہ 94 ادویات وہ ہیں جو ناپید ہیں، پھر سے سمجھیے، یہ 94 ادویات وہ ہیں جو ناپید ہیں، مارکیٹ میں نہیں ہیں، شارٹ ہیں۔ نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ جب آپ کو یا مجھے ان کی ضرورت ہے ہم وہ جا کے خرید رہے ہیں جو بلیک میں بک رہی ہیں۔ میری بات میں بات مکمل کر لوں نا، آپ نے سوال نہیں، آپ بات سمجھنے کی کوشش کیے۔ اگر ایک پروڈکٹ کی پرائس جو ہے وہ اس کی پروڈکشن سے کم ہو تو نیچرلی وہ ختم ہو جائے گی، وہ ناپید ہو جائے گی، اس میں کوئی بنائی گئی بات نہیں۔
اب جب وہ ناپید ہو جائے گی تو آپ کو مجھے اگر ضرورت ہے تو ہم کیا کریں گے؟ ہمیں تو ضرورت ہے، ہم پھر ڈیسپریٹ ہو کے اس سے 6 گنا قیمت کی باہر سے اسمگل ہوئی بھی آ کے خریدیں گے. تو مسئلہ یہ ہے. دیکھو نہیں میں اس کا یہ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ ہم باتیں کر رہے ہیں. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ قانون سازی قانون بنانا ہوتا ہے، یہ کوئی ریوڑیاں بنانا نہیں ہوتا. اس میں بڑا ہر نوک پلک ہر ایسپیکٹ کو دیکھنا پڑتا ہے. یہ نہیں ہے کہ آج ہم نے ایک چیز ہوئی ہے، قانون تو آلریڈی ہے لیکن وہ اس میں اتنے وہ ہیں سکم ہیں جس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ یہی بندہ جو کہ 2013 میں ریپ کر چکا تھا، اگر یہ اس وقت پکڑا جاتا اس وقت قوانین ایسے سخت ہوتے تو یہ آج یہ دوبارہ کام کرتا نا. تو دیکھیں قانون اس کے وہی جو اس میں جو بھی سکم ہے ہم اس کو دور کرنے کے لیے. اور یہ سوچ دیکھیں جب آپ کسی بھی جرم کے لیے سزائے موت بناتے ہیں یعنی سب سے میکسیمم سزا آپ تجویز کر رہے ہیں. دیکھو اللہ کو ہم تو وہ ہے نا کہ اللہ کو بھی جواب دینا ہے کہ اس میں کوئی غلط آدمی نہ آ جائے. میرا تو سب سے پہلا کنسرن یہ ہوگا کہ کسی غلط آدمی پہ کوئی ایسا قانون میں کوئی ایسا حکم ہو کہ ایسا ہو کہ مجرم نکل جائے اور جو وہ ہے جس نے کہ جرم نہیں کیا وہ بیچارہ جان سے دو ہاتھ بیٹھے. تو دیکھیں یہ بڑی اہم چیز ہے. دوسری بات یہ کہ جی ایک کو پکڑ لیا ہے دوسرا بھی پکڑا جائے گا، کوئی بھاگ نہیں سکتا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب زینب کیس تھا اس میں بھی یہی ایک بڑی ٹینشن ایک بڑی انگزائٹی ہے معاشرے میں ہونی چاہیے. یہ شو کرتا ہے کہ ہمارا معاشرہ بھی اتنا اس میں وہ جان ہے کہ وہ ایک ایسا جرم جو کہ ہوا ہے جو کہ نہ ایک ہمارے ایک شہری کے ساتھ ہوا ہے ایک خاتون کے ساتھ ہوا ہے. تو اس کے لیے یہ سب آپ لوگ ہم پورا ملک جو ہے تو اس کے لیے پریشان ہے اور ہم چاہتے ہیں جلد از جلد اس کو پکڑا جائے. تو انشاءاللہ پکڑا جائے گا، اس کی آپ بالکل فکر نہ کریں. براہ راست مناظر ہم آپ کو دکھا رہے تھے. اسلام آباد سے وفاقی کابینہ اجلاس آج ہوا ہے اور اسی پر بریفنگ دی جا رہی تھی. سینیٹر شبلی فراز کی جانب سے ان کے ساتھ معاون خصوصی برائے صحت فیصل سلطان بھی موجود تھے. کہا یہ گیا ہے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز کی جانب سے کہ آج 18 ایجنڈا آئٹمز تھے جن کو ڈسکس کیا گیا ہے وفاقی کابینہ کے آج کے اجلاس کے اندر. اور ساتھ ہی ساتھ آج یہ بھی ڈسکشن ہوئی ہے کہ زیادتی کیسز جو بھی رپورٹ ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر ان پر سخت سے سخت سزا دی جانی چاہیے اور اس کے لیے آئندہ دنوں میں ہم کچھ نہ کچھ اہم فیصلے ہوتے ہوئے بھی دیکھیں گے. انرجی سیکٹر ہے، ایف بی آر ہے، ان تمام چیزوں کے اوپر آج غور کیا گیا ہے. ساتھ ہی ساتھ خصوصی افراد کے لیے جو گاڑیاں امپورٹ کرنے کی پالیسی ہے اس کی بھی آج کے اجلاس میں توثیق دی گئی ہے. مزید کیا کچھ ہوا ہے آئندہ آنے والے نیوز شوز میں بلیٹنز میں آپ سے شیئر کرتے رہیں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. ابھی ہمیں ایک بریک لینا ہے اور بریک کے بعد ہم آپ سے ملیں گے پروگرام لائیو ایٹ 6 میں. براہ راست ہمارے ساتھ رہیے گا.